دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک ہے تلاش خدا۔ نہیں، میں اپنی روح شیطان کو نہیں بیچوں گی۔ خدا کی تلاش میں حلقان لوگوں کو اللہ والے پیغام دیتے ہیں۔ رب کی تلاش میں جگہ جگہ بھٹکنے کی بجائے اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ملاقات خدا سے یہیں ہو جائے گی۔ وہ تمام لوگ جو اپنے پروردگار کو عبادتوں میں ڈھونڈتے ہیں، پھر بھی انہیں خدا کے قرب کی گارنٹی نہیں ہے۔ دوستو، پوری دنیا خدا کو وہاں ڈھونڈ ہی نہیں رہی جہاں اس کے ملنے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ اصل میں جو چیز پہلے ہی آپ کے پاس ہے، اس کو باہر جتنا مرضی ڈھونڈ لیں وہ آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ آپ کو اسے پانے کے لیے جو کام اس نے آپ کے ذمہ لگا رکھے ہیں، اب آپ کی سر توڑ کوشش ہونی چاہیے کہ ان کاموں کو بھول نہ جائیں۔ کسی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ خوشیوں کی چمک لانے کی وجہ بننا ہے، اور کسی کی تکلیف دور کرنا ہے، اور اس کے حکم سے کسی کو رزق پہنچانا، اور اس کے حکم سے کسی کا رکا ہوا کام کرنا، یا کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا اور کسی بھوکے پرندے کے رزق کا اہتمام کرنا۔ یاد رکھیں، جب تک آپ اس کے کاموں کو پورا نہیں کریں گے، آپ اس کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہوں گے۔ اور کیسے مایوس کر پائے گا وہ اس انسان کو جو 70 سال کی گناہوں میں لتھڑی زندگی کے بعد بھی اگر پلٹنا چاہے تو رب کے دروازے کھلے پاتا ہے۔ کیسے بھوک سے ڈرائے گا وہ اس خوش قسمت مخلوق کو جس کے رزق کا ذمہ دار خود رب تعالیٰ نے لیا ہے، اور کیسے بھٹکائے گا اس لاڈلے کو جس کی روح سچ سے کم کسی شے پر مطمئن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور علم کی صفت اللہ نے ہر مخلوق کو عطا فرمائی ہے۔ انسان مخلوقات میں اس لیے افضل ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنی صفات کا علم فرشتوں سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ انسان کو احسن تقویم فرمایا ہے، اور جس کائنات کو آدمی باہر تلاش کرتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات میں کس طرح جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میں تمہارے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ دوستو، غور ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔